خطبہ نمبر 155 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کی حمد اور تنزیہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی معرفت کی گہرائیوں سے اوصاف عاجز ہیں اور جس کی عظمتوں نے عقلوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، تو اب اس کی سلطنتوں کی حدوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ وہ خدائے برحق و آشکار ہے، اس سے زیادہ ثابت اور واضح ہے جو آنکھوں کے مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ عقلیں اس کی حد بندی نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ کسی کی شبیہ قرار دے دیا جائے، اور خیالات اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی کی مثال بنا دیا جائے۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی نمونے اور کسی مشیر کے مشورے یا مددگار کی مدد کے بنایا ہے۔ اس کی تخلیق اس کے امر سے تکمیل ہوئی ہے، اور پھر اسی کی اطاعت کے لیے سربسجود ہے۔ بلا توقف اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے، اور بغیر کسی اختلاف کے اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے۔ چمگادڑ کی خلقت، اس کی لطیف ترین صنعت اور عجیب ترین خلقت کا ایک نمونہ وہ ہے جو اس نے اپنی دقیق ترین حکمت سے چمگادڑ کی تخلیق میں پیش کیا ہے، کہ جسے ہر شے کو وسعت دینے والی روشنی سکیڑ دیتی ہے، اور ہر زندہ کو سکیڑ دینے والی تاریکی وسعت عطا کر دیتی ہے۔ کس طرح اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں کہ روشن آفتاب کی شعاؤں سے مدد حاصل کر کے اپنے راستے طے کر سکے، اور کھلی ہوئی آفتاب کی روشنی کے ذریعے اپنی جانی منزلوں تک پہنچ سکے۔ نور آفتاب نے اپنی چمک دمک کے ذریعے اسے روشنی کے طبقات میں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، اور روشنی کے اجالے میں آنے سے روک کر مخفی مقامات پر چھپا دیا ہے۔ دن میں اس کی پلکیں آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور رات کو چراغ بنا کر وہ تلاش رزق میں نکل پڑتی ہے۔ اس کی نگاہوں کو رات کی تاریکی نہیں پلٹا سکتی ہے، اور اس کو راستے میں آگے بڑھنے سے شدید ظلمت بھی نہیں روک سکتی ہے۔ اس کے بعد جب آفتاب اپنے نقاب کو الٹ دیتا ہے اور دن کا روشن چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور آفتاب کی کرنیں بجو کے سوراخ تک پہنچ جاتی ہیں، تو اس کی پلکیں آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور جو کچھ رات کی تاریکیوں میں حاصل کر لیا ہے اسی پر گزارا شروع کر دیتی ہے۔ کیا کہنا اس معبود کا جس نے اس کے لیے رات کو دن اور وسیلہ معاش بنا دیا ہے، اور دن کو وجہ سکون و قرار مقرر کر دیا ہے، اور پھر اس کے لیے ایسے گوشت کے پر بنا دیے ہیں جن کے ذریعے وقت ضرورت پرواز بھی کر سکتی ہے۔ گویا کہ یہ کان کی لویں ہیں جن میں نہ پر ہیں اور نہ کریاں، مگر اس کے باوجود تم دیکھو گے کہ رگوں کی جگہوں کے نشانات بالکل واضح ہیں، اور اس کے ایسے دو پر بن گئے ہیں جو نہ اتنے باریک اور پتلے ہیں کہ پھٹ جائیں، اور نہ اتنے غلیظ و دبیز ہیں کہ پرواز میں زحمت ہو۔ اس کی پرواز کی شان یہ ہے کہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر سینے سے لگا کر پرواز کرتی ہے۔ جب نیچے اترتی ہے تو بچہ ساتھ ہوتا ہے، اور جب اوپر اڑتی ہے تو بھی بچہ ہمراہ ہوتا ہے، اور اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے اعضاء مضبوط نہ ہو جائیں، اور اس کے پر اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں، اور وہ اپنے رزق کے راستوں اور مصلحتوں کو خود پہچان نہ لے۔ پاک و بے نیاز ہے وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا، جس نے کسی ایسی مثال کا سہارا نہیں لیا جو کسی دوسرے سے حاصل کی گئی ہو۔